اور اس کا یہ دوسرا حصہ یعنی دوسرا پارٹ اس واقعے کا شروع ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ نئے ہیں تو اس چینل کو جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اگر آپ یہ واقعہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس واقعے کو۔ تو حافظ عبد الکریم صاحب نے کہا تھا عظمت سے، جو ان کے باہر کا کام کاج کرنے والا تھا، کہ تم بتاؤ کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو اس نے کہا تھا کہ بھائی یہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ لوگ آپ کو جب تک خوش نہیں کر دیں گے تب تک ان کو چین نہیں ملے گا۔ تو وہ دل میں کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ بھی جنات کے قائل ہیں۔ تو حافظ عبد الکریم صاحب آگے فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ عظمت مجھے تمہارا بہت خیال ہے اور مجھے خوف ہے کہ مباد عتم خط لے کر جاؤ تو تم پر بھی وہ کوئی دار کریں۔ اس نے کہا اگر 1,00,000 روپے کا لالچ بھی دیں تو میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ اگر ایسا کرو گے تو تمہاری ملازمت جاتی رہے گی۔ اس نے کہا کہ اس کی مجھے پرواہ نہیں، جان ہے تو جہان ہے۔ یعنی حافظ عبد الکریم صاحب کہتے ہیں کہ اگر تم یہ خط لے کر جاؤ گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی کوئی مصیبت آن پڑے جنوں کی طرف سے۔ تو اس پر جو وہ کام کرنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تو کبھی بھی نہیں جاؤں گا، کہ اگر ایسا کرو گے تو تمہاری جو نوکری ہے وہ چلی جائے گی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن جان ہے تو جہان ہے۔ تو حافظ عبد الکریم صاحب آگے فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تم اس پر جو ہے عمل کرو تو ملازمت بھی نہ جائے گی اور جانے سے بھی بچ جاؤ گے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا اور کہ جلدی فرمائیے۔ میں نے کہا تم ڈیوڑی پر جا کر خط مانگ لو اور مکان کے پیچھے اس خط کو لے کر خود بخود گر پڑو اور لوٹنے چلانے لگو، بس سب کو معلوم ہو جائے گا کہ خط لے کر کیوں کر جاتا اس پر جن مسلط ہو گئے۔ اگر سچ مچ جنات نے تم کو دبایا تو بڑی مشکل ہوگی، کیونکہ وہ غیظ و غضب کی حالت میں ہیں۔ اسی طرح کرنے سے وہ تمہیں خود مجبور سمجھیں گی اور الگ رہیں گی۔ اس نے کہا میں ابھی تعمیل حکم کرتا ہوں، خدا کے لیے مجھ کو بچائیے۔ وہ فوراً ڈیوڑی پر گیا اور خط لے کر روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دور چل کر اس نے لکڑی اور لاٹھی سب پھینک دی اور بدحواسی سے زمین پر لوٹنے لگا۔ اس وقت میں چادر اوڑھے ہوئے لیٹا تھا۔ 12 بجے رات کا وقت ہوگا۔ ایک میراثی ہمسایہ میں رہتا تھا، وہ اس کے شور و غل سے چونک پڑا اور اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ میاں عظمت لوٹ رہے ہیں۔ اس نے عظمت سے پوچھا کیسی طبیعت ہے؟ تو عظمت نے اٹھ کر ایک تماچا مارا۔ وہ میراثی بھی پریشان ہو کر بھاگا اور اس مکان پر پہنچ کر آواز دینے لگا۔ اس مکان میں ایک عزیز اسی وقت آ گئے جو میری چچی صاحبہ کے دیور ہوتے تھے۔ وہ ان کی طبیعت سنبھلنے کے لیے تدبیریں کر رہے تھے۔ وہ باہر نکل آئے اور دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے کہا عظمت کو جانے کیا ہو گیا ہے۔ وہ عظمت کے قریب پہنچ کر اس کی حالت دیکھنے لگے اور کہنے لگے اب کیا ہے، ایک آدمی تھا اس کی بھی یہ حالت ہو گئی۔ اندر مستورات کا الگ خراب حال ہے، یہ حافظ جو چاہے کرے، اسی نے سب گھر کو پریشان کر رکھا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میرے پلنگ کے قریب آئے اور مجھ کو اٹھا کر کہنے لگے بھائی خطا معاف کرو، تم کیا کوئی خون کراؤ گے کیا؟ مستورات بے پردہ ہو جائیں گی،
جب خوش ہو گئے تم؟ میں نے کہا میں نے کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ سب آفت تمہاری ہی وجہ سے آ رہی ہے۔ میری ان کی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں عظمت نے دیوڑی پر آ کر آواز دی کہ دیکھو تم نے حافظ جی کے خلاف کوئی بات کی تو نتیجہ اچھا نہ ہوگا۔ میری چچی صاحبہ جو مغبوط الحواس ہو رہی ہیں، یعنی بدحواس ہو رہی ہیں، کہنے لگیں کہ میں ہرگز خلاف نہ کروں گی، جو دا کہیں گے وہی کروں گی، جو وہ کہیں گے میں وہی کروں گی، میں ہرگز خلاف نہیں کہوں گی۔ اس وقت وہ کچھ سہولت میں آ گئی تھیں۔ صبح کو میں بڑا گاؤں جانے کے لیے آمادہ ہوا اور ایک صاحب جو میرے رشتے کے چچا تھے، ان کے خاص عزیز تھے، وہ میرے ساتھ چلے۔ راستے میں مجھ سے اور ان سے بہت باتیں ہوئیں۔ انہوں نے ظاہر کیا کہ جہانگیر آباد جاتا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ اب یہ واقعہ جو رات کو میرے سامنے پیش آیا، اس کا ان سے ذکر کروں گا اور اس بات کا ان پر زور دوں گا کہ وہ اپنی لڑکی کی شادی تمہارے ساتھ کر دیں۔ اگر وہ ایسا نہ کریں گے تو رسوائی کے سوا کسی کا خون بھی ہو جائے گا۔ میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اس لڑکی کے والد صاحب سے رات کا تمام واقعہ بیان کیا اور کہا کہ حافظ کے قبضے میں 2 جن ہیں۔ غرض کہ انہوں نے نہایت تفصیل سے سبب ساری ماجرا بیان کر دیا، ساری سرگزشت بیان کی۔ اس لڑکی کے والد کو طیش آ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ کچھ ہو جائے ہم ہرگز شادی نہ کریں گے، اور نہایت غصے کی حالت میں میرے قریب آئے اور مجھ سے کہنے لگے 2 جن تم نے اپنے قبضے میں کیا کر لیے کہ خدائی پر قبضہ ہو گیا تمہارا؟ تمام گھر کو رات سے پریشان کر رکھا ہے۔ اب ہم اسی وقت جاتے ہیں، دیکھیں جن ہمارا کیا کرتے ہیں۔ میں نے نہایت بے پرواہی سے جواب دیا کہ وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، جن تو ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہیں، ابھی تماشا دیکھ لیجئے۔ یہ بے ساختہ جواب سن کر میاں عبدالرؤف صاحب بہت گھبرائے اور کہنے لگے کیا یہاں بھی آبرو کے خواہ ہو؟ میں نے کہا آپ خود ہی ان کے مقابلے کا ارادہ کرتے ہیں، وہ اس وقت میرے ہمراہ ہیں اور تیار ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ خدا کے لیے معاف رکھو، تیسرے دن مجھ سے ملنا، اس وقت میں تم سے کچھ باتیں کروں گا۔ اب میں جہانگیر آباد سے بڑا گاؤں گیا اور تیسرے دن پھر ان کے پاس جہانگیر آباد آیا۔ یہاں بہت لوگ مہمان تھے جو ان کے رشتہ دار تھے، مگر مجھ سے کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ میں کھانا کھا کر یہاں سے بڑا گاؤں واپس چل دیا۔ میرے ساتھ اس لڑکی کے پھوپھا ہو گئے۔ جہانگیر آباد سے تھوڑی دور چل کر مجھ سے کہنے لگے کہ بڑے افسوس کی بات ہے، تمہاری وجہ سے خون ہوگا۔ یہ سن کر مجھے وحشت ہوئی۔ میں نے کہا کہ خون کیسا؟ انہوں نے جواب دیا اس لڑکی کے والد اور چچا کو معلوم ہو گیا ہے کہ تم دونوں طالب اور مطلوب ہو، یعنی ایک دوسرے پر فریفتہ ہو، اور شریف آدمیوں میں ایسے واقعات سے زیادہ کون سی بات قابل شرم ہوگی۔ اسی وجہ سے انہوں نے عزیزوں کو جمع کیا تھا۔ یہ مشورہ ہوا ہے کہ اس لڑکی کو مار ڈالنا چاہیے۔ ابھی وہ دونوں بھائی دیوا شریف گئے ہیں اور ایسا کریں گے۔ میں اس خبر سے بے حد پریشان و بدحواس ہو گیا۔ وہ کہنے لگے اب تم کو بھی اپنی جان دے دینا چاہیے، تم ایسی حالت میں زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ یہ سن کر میں نے کہا اب میں بڑا گاؤں نہ جاؤں گا بلکہ دیوا شریف جاتا ہوں، اور ان سے راستے ہی سے رخصت ہوا
راہ میں طرح طرح کے خیالات دل میں پیدا ہوتے تھے، مگر دل میں یہی خیال جمع ہوا تھا کہ اب زندگی بیکار ہے، تم کو بھی جان دینی چاہیے، اور انہی کے مکان میں جو کنواں ہے اسی میں گر کر جان دو۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو گئی۔ میں دیوا شریف پہنچا اور ان کے مکان پر گیا تو بالکل سناٹا تھا، کسی کی آواز نہیں آتی تھی، دروازہ بند تھا۔ وہ سپہر کا وقت ہوگا۔ اس سناٹے سے مجھ کو یقین ہو گیا کہ ان لوگوں نے ضرور اس کو مار ڈالا۔ کئی چکر میں نے اس مکان کے لگائے، نہ کھڑکی کھلی نہ دروازہ کھلا۔ اس وقت کے انتشار قلبی کا ذکر لفظوں میں ادا نہیں ہو سکتا۔ میں اسی بدحواسی کے عالم میں شاہ فضل حسین صاحب وارسی سجادہ نشین شاہ منم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں گیا اور میں نے کہا مجھے گرمی بہت معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ غسل کرو لو، اور اپنے خادم کو حکم دیا کہ مجھے غسل کرائے۔ اس کے بعد میرے جسم میں عطر لگایا۔ یہاں سے اٹھ کر میں سید معروف شاہ صاحب وارسی کے مکان پر گیا اور ان سے مل کر میں پھر اسی مکان کی طرف چلا گیا۔ رمضان شریف کے دن تھے اور میں روزے سے تھا، اور اب مغرب کا وقت بھی بالکل قریب تھا۔ جس وقت اس مکان پر پہنچا دروازہ کھل گیا تھا۔ الا اللہ کہہ کر مکان کے اندر چلا گیا اور سر کے بل کنویں میں گر پڑا، مگر خدا کی قدرت کہ کنویں کے اندر جب پہنچا تو سیدھا کھڑا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے مجھ کو سنبھال لیا، مگر دونوں ہاتھوں میں سخت چوٹ آئی۔ ایک ہاتھ کی ہڈی باہر نکل آئی، دوسرے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ یہ ہاتھ اب بھی ٹیڑھا ہے۔ آپ واقعہ بیان کرتے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ میرا اب بھی ٹیڑھا ہے اور سیدھا نہیں ہوتا۔ اس لڑکی کی والدہ نے جو مجھ کو گرتے دیکھا تو فوراً شور مچا دیا اور ہمسائے کے لوگ بھی آ پہنچے، یعنی سب آس پڑوس کے لوگ بھی سب آ گئے، اور سب گھر والوں نے اور تمام لوگوں نے اس لڑکی کو ایک کوٹھری میں بند کر کے قفل لگا دیا اور کنویں میں اینٹیں اور پتھر برسانا شروع کر دیے۔ ایک عام شور غل ہو گیا اور سید معروف شاہ صاحب وارسی کو بھی اطلاع ہوئی۔ وہ میں دیگر معززین دیوا شریف میری اعانت کے لیے آئے اور اس لڑکی کی والدہ پر اظہار ناراضگی کیا، بہت کچھ برا بھلا کہا۔ سید معروف شاہ صاحب قبلہ نے کنویں کے قریب آ کر آواز دی کہ حافظ زندہ ہو تو بولو، اور بھی مختلف آوازیں میرے کانوں میں پہنچیں۔ اس کنویں میں میرے گھٹنوں تک پانی تھا۔ وہ لڑکی نہایت بےتابی سے اندر سے آواز دے رہی تھی کہ آج حافظ بھائی کی تم لوگوں نے جان لے لی، خدا کے لیے دروازہ کھول دو۔ میرے کانوں میں بھی وہ آواز پہنچی اور اس آواز سے قلب میں بہت تقویت اور راحت پیدا ہو۔ یعنی جب پیارے کی آواز سنتے ہیں حافظ صاحب تو آپ کو سکون مل جاتا ہے کہ ہاں پیاری میری زندہ ہے۔ اس وقت جان میں جان آئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ زندہ ہے۔ میں نے آواز دی کہ میں زندہ ہوں، مجھ کو جلدی نکالو۔ چنانچہ رسی میں کھٹولا باندھ کر کنویں میں ڈالا گیا اور میں باہر نکلتے ہی میں نے ایک نعرہ مارا، مزہ ہے پیاری کا، مزہ ہے پیاری کا۔ یہ ہے وہ نعرہ جو آپ کے مزار پر بھی آج بھی پتھر پر لکھا ہوا ہے اور لگا ہوا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، اس کو چلا دیا جائے گا۔ تو حافظ صاحب نے یہاں سے نعرہ مارا کہ مزہ ہے پیاری کا۔ اس وقت سید معروف شاہ صاحب قبلہ مجھ کو اپنے مکان پر لے آئے اور دودھ اور پھٹکری پلائی اور مجھ سے فرمایا کہ میں کہاروں کو بلاتا ہوں، وہ تم کو پالکی میں بٹھا کر بڑا گاؤں
تمہارے مکان پر پہنچا دیں گے۔ میں نے کہا میں ہرگز مکان کو نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے فرمایا نہیں، اس لڑکی کے والد اب جہانگیر آباد سے یہاں آ جائیں گے، خدا جانے تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے۔ لڑکی کا معاملہ ہے، سب بستی کے لوگ انہی کے ساتھ ہوں گے۔ میں نے کہا میں نے تو جان دے ہی دی تھی، اب وہ بچ گئی تو یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میں جان سے نہیں ڈرتا۔ اس وقت میرے رشتے کے چچا میاں میرے چچا میاں نوروز علی صاحب وہاں موجود تھے۔ وہ مجھ کو اپنے مکان پر لے آئے۔ اسی روز شب کے وقت اس لڑکی کے والد بھی آ گئے، اور میری یہ حالت تھی کہ نہ مجھ کو چوٹ کا احساس تھا نہ کسی تکلیف کا۔ اسی خیال محبوب میں صبح ہو گئی۔ صبح کو معلوم ہوا کہ حضور انور اسی وقت دیوا شریف تشریف لائے ہیں۔ اس وقت میری یہ کیفیت تھی کہ جو حضور میں لوگ تھے میں ان کی طرح طرح سے خوشامد کرتا تھا کہ خدا کے لیے اگر میرے خلاف کوئی حکم دیں تو کوشش کرنا اور مجھے دیوے سے نہ نکلنے دینا، مگر سب کانوں پر ہاتھ دھرتے اور کوئی شریک حال نہ تھا۔ مجھے اس زمانہ میں حضور انور کا صرف اتنا اعتقاد تھا کہ یہ ایک بزرگ ہیں، میرے پیر ہیں، اور خائف یعنی ڈر اس وجہ سے تھا کہ ان کے سب فرما بردار ہیں، مطیع ہیں، چاہنے والے ہیں۔ اگر انہوں نے حکم دے دیا تو مجھے دیوا میں کوئی بھٹکنے تک نہ دے گا۔ صبح کے 8 بجے ہوں گے جب سید معروف شاہ صاحب میں دیگر معززین کے دیوا شریف حضور کے استقبال کے لیے گئے۔ آپ جب حضرت سیدنا قربان علی شاہ صاحب قبلہ کے مزار مبارک کے قریب آئے تو معروف شاہ صاحب اور دیگر ہمراہیوں کی طرف دیکھ کر مسکرا کر ارشاد فرمایا، کیوں حافظ کنویں میں کود پڑا؟ کیوں ایسا کہا جو وہ کود پڑا؟ سرکار فرماتے ہیں کیوں حافظ کنویں میں کود پڑا؟ کیوں ایسا کہا جو وہ کود پڑا؟ اللہ اکبر۔ خاص سید معروف شاہ صاحب سے مخاطب ہو کر فرمایا، سنا محبت ایسی تو ہو جیسی حافظ کو ہے، سنا محبت ایسی تو ہو جیسی حافظ کو ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ اکبر۔ سید معروف شاہ صاحب نے سب واقعہ عرض کیا اور جابین کی کیفیت بیان کی۔ ادھر حافظ کی بےتابی کا یہ عالم تھا، ادھر وہ لڑکی قفل میں بندی اور بےتاب تھی۔ آپ نے فرمایا ہاں دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پاک محبت ہے مگر دنیا کے لوگ نہیں مانیں گے اور ان کی بدنامی ہوگی۔ حافظ عاشق ہے، یہ سرکار نے ارشاد فرمایا۔ حضور انور کے یہ الفاظ سن کر لوگوں نے میری طرفداری کی باتیں شروع کر دیں۔ جب مجھ کو حضور انور کی ان باتوں کا علم ہوا تو میں آستان اقدس پر حاضر ہوا اور اس وقت دروازہ بند تھا۔ میں نے دستک دی تو نور محمد شاہ نے عرض کیا کہ حافظ ہیں۔ آپ نے فرمایا حافظ مستان۔ اس وقت میں وہی خون آلود کپڑے پہنے ہوئے تھا جو اس کنویں میں گرنے سے چوٹ آنے سے ہو گئے تھے۔ آپ نے دروازہ کھلوایا، میں حاضر ہو کر قدم بوس ہوا۔ آپ نے فرمایا اب یہاں پر ایک غور کرنے کا مقام ہے ذرا سا، کہ جو لوگ قدم بوسی کو غلط بتاتے ہیں نا، دیکھیے سرکار عالم بار بار اس میں ذکر آ رہا ہوگا کہ قدم بوس ہوا کرتے تھے، تو بزرگوں نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن یہ آج کے لوگ کیسے اعتراضات کرتے ہیں۔
تو بہرحال یہ بات بیچ میں آ گئی تو میں نے آپ کو بتا دی۔ تو آگے کیا ہوا کہ حافظ وہ لوگ تمہارے دشمن ہیں، سرکار فرماتے ہیں آگے، حافظ وہ لوگ تمہارے دشمن ہو گئے ہیں، اب ان کے گھر نہ جانا۔ میں نے اس ارشاد کو خاموشی کے ساتھ سن تو لیا، مگر دل کو ارشاد کی بجا آوری کے لیے حاضر نہ پایا۔ میں نے خیال کیا کہ میں ضرور جاؤں گا، مگر آپ نے پھر بھی کئی مرتبہ فرمایا، تم نہ جانا وہ لوگ مار ڈالیں گے، تم نہ جانا وہ لوگ مار ڈالیں گے۔ عین اسی وقت حضور سے رخصت ہو کر باہر آیا۔ عشق کا جن سر پر سوار تھا، کوئی بات ذہن میں نہیں آتی تھی، چنانچہ اسی وقت بے تابانہ اس مکان میں گھس گیا اور وہاں میری خوب مرمت ہوئی اور میں اچھی طرح سے پٹ کر باہر نکلا۔ دیکھیے سرکار نے فرمایا تھا کہ اب وہاں نہ جانا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں گیا اور وہاں سے خوب پٹ کر نکلا۔ اب وہاں کچھ پاسبان بھی زائد ملازم رکھے گئے، یعنی نگرانی رکھنے والے اور حفاظت کرنے والے اور رکھ لیے، اور مکان پر پہرا چوکی مقرر ہو گیا۔ اس لڑکی کی حفاظت بھی کچھ مستورات ہر وقت کرتی تھیں، کچھ عورتیں ہر وقت اس کی حفاظت کرتی تھیں، اور میں بیتابی کے عالم میں یہ صدا لگاتا پھرتا تھا، وارثہ تیرے دربار میں آیا مدد کر دیجیو شاہا، وارثہ تیرے دربار میں آیا مدد کر دیجیو شاہا۔ ایک روز میں اس کے مکان کے گرد صدا لگا رہا تھا اور عاشقانہ اشعار پڑھ رہا تھا کہ وہ لڑکی یکا یک کوٹھے پر چڑھائی اور اس کو بڑی ذلتوں سے کچھ عورتیں نیچے لے گئیں، اور اسی وقت مکان کے زینے کو بالکل شکست کرا دیا گیا، یعنی ختم کرا دیا گیا۔ اب یہ حالت ہو گئی کہ گلی کوچوں میں پٹنے لگا اور اکثر لوگ آ کر کہتے تھے کہ پیاری کا حکم ہے میرے نام سے 100 جوتے مارو۔ میں سر جھکا دیتا اور وہ لوگ جوتے مارتے تھے۔ اس واقعے کی اطلاع جب حضور انور کی خدمت میں ہوئی تو آپ نے مجھے بلا کر ارشاد فرمایا، تم کسی کے کہنے سننے میں نہ آیا کرو، حافظ تم کسی کے کہنے سننے میں نہ آیا کرو، نہ کسی کی بات کا اعتبار کرو، جب وہ خود آ کر کہے تو یقین کرو۔ میں یہ ارشاد سن کر چلا آیا۔ میں اسی مکان کے چاروں طرف چکر لگاتا اور صدا لگایا کرتا تھا، جس سے اس مکان کے طواف کی صورت پیدا ہو جایا کرتی تھی۔ میں جب قدم بوس ہوتا تو حضور انور یہ اکثر ارشاد فرمایا کرتے تھے، جاؤ شاہ منم صاحب کے مزار پر صدا لگاؤ۔ میں اکثر شاہ منم صاحب کے مزار پر حاضر ہوتا اور صدا لگاتا تھا اور دیوان حافظ کے مختلف اشعار پڑھتا تھا۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ میں ان کے مکان کے گرد صدا لگاتا ہوا پھر رہا تھا کہ اس لڑکی کی والدہ میں دیگر مستورات کے حضور انور کی خدمت عالی میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ حافظ ہم لوگوں کو بدنام کرتا ہے اور لڑکی کا نام علل اعلان لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ ایسا ہے تو ہم ابھی دیوے سے نکلوا دیں گے۔ نور محمد شاہ کو حکم دیا ابھی پکڑ لاؤ۔ نور محمد شاہ نے جب مجھ سے آ کر سب واقعہ بیان کیا تو میں ایک چاقو لے کر حضور انور کے دروازے پر جا کر بیٹھ گیا اور ارادہ کر لیا کہ اگر آپ نے نکل جانے کا حکم دیا تو آپ ہی کے سامنے اپنی جان ہلاک کر دوں گا، یعنی خودکشی کر لوں گا، وہیں پر جان دے دوں گا اگر آپ نے مجھے باہر نکل جانے کا کہہ دیا تو۔ مجھ کو حضور انور نے اس حالت میں ملاحظہ فرمایا تو کوئی بات ایسی ارشاد نہیں فرمائی جس سے نا امید ہوتا۔ میں اس زمانہ میں اکثر پتنگ اڑایا کرتا تھا اور اس لڑکی کے مکان
میں گرا دیا کرتا تھا اور جلدی سے دوڑ کر گھر میں گھس جایا کرتا تھا کہ ہماری پتنگ گری ہے، اور دن میں کئی بار خوب پٹ کر اس مکان سے نکلتا تھا۔ جب حضور کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو بلا کر مجھ سے ارشاد فرمایا، تم ہمارے کوٹھے پر پتنگ اڑایا کرو۔ انہیں پریشانیوں اور مصیبتوں کے جھیلتے ہوئے 3 برس کا عرصہ گزر گیا اور بہت سے واقعات پیش آئے۔ اتنے عرصے کے بعد ایک روز حضور انور نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ حافظ تم ہماری صورت دیکھ لو۔ اللہ اکبر! حافظ تم ہماری صورت دیکھا کرو، سرکار فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ میں نے عرض کیا، حضور اس سے زیادہ دنیا میں کوئی حسین ہے ہی نہیں، کس کو دیکھوں؟ آپ اس سے زیادہ خوبصورت ہوں تو دیکھوں، پیاری سے زیادہ خوبصورت ہوں تو میں دیکھوں۔ اللہ اکبر! یہ سن کر آپ مسکرا دیا کرتے تھے اور مجھ کو گلے سے لگایا اور فرمایا، عاشق کے سوا کسی کی یہ جرت نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر! تو ایک روز کا واقعہ ہے کہ فتح پور میں مستقیم شاہ صاحبہ کے مکان پر حضور پر نور رونق افروز تھے۔ میں بھی ہمراہ تھا۔ مولانا مولوی شاہ نذیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانہ میں ایک بڑے پائے کے بزرگ فتح پور میں رہتے تھے۔ وہ حضور انور سے ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے بڑی دیر تک میری صورت کو دیکھا۔ انہی کے سامنے حضور انور نے مجھ کو بلایا اور فرمایا، حافظ آج دیوا میں ماں بیٹی میں خوب جوتی بیزار ہوئی اور وہ لڑکی تمام گھر کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ میں یہ سن کر باہر چلا آیا اور مولانا بھی رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد پردہ ہو گیا۔ آپ نے مستورات سے فرمایا، حافظ کو ایک صدا بتائیں، اگر وہ اس صدا کو لگانے لگے تو اچھا ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور ان سے محبت کرتے ہیں تو بلوا کر بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، نہیں ہم نہ کہیں گے۔ ان عورتوں نے کہا، کیا صدا ہے؟ ہم ہی کو معلوم ہو جائے تو تعمیل حکم کریں۔ آپ نے فرمایا، تم بتا دو وہ صدا یہ ہے۔ یہ مقرر حدیث میں آیا، یعنی حضرت نے ہے یہ فرمایا، بے مشقت بہشت کو پایا، صدق دل سے زبان پہ جو لایا، کلمہ لا الہ الا اللہ ہے محمد میرا رسول اللہ۔ ایک بیوی نے دروازے پر مجھے بلوایا اور یہ صدا بتائی۔ میں اسی روز دروازے پر کھڑا ہو کر یہ صدا لگانے لگا۔ حضور اس صدا کو سن کر خوش ہوئے اور مجھ کو اندر بلا لیا اور فرمایا، حافظ سیکھ لی، اچھا صدا لگاؤ۔ میں برابر وہی صدا لگاتا رہا۔ دوسرے روز یہی صدا لگاتا ہوا فینس کے ساتھ دیوا شریف تک آیا اور یہاں آ کر معلوم ہوا کہ اس لڑکی کے علاوہ تمام گھر کو خون کے دست آ رہے ہیں۔ اس لڑکی کے علاوہ ان لوگوں کو بھی اس کا علم ہوا اور وہ سب لوگ حضور انور کی خدمت عالی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ بہت بری حالت ہے۔ آپ نے مجھ کو بلا کر ارشاد فرمایا، جب مزاروں پر جایا کرو تب یہ صدا لگایا کرو، دیوا میں نہ لگایا کرو۔ اور ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ سرکار نے فرمایا حافظ عبد الکریم صاحب کو بلا کر کے جب مزاروں پر جایا کرو تب یہ صدا لگایا کرو، دیوے میں نہ لگایا کرو، ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں ارشاد سن کر چلا آیا اور تعمیل کی۔
اسی حالت میں ایک عرصہ گزر گیا۔ ایک روز آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ حافظ خدا و رسول تم کو ملیں، وہ لڑکی ملے یا نہ ملے؟ میں نے گھبرا کر عرض کیا، نہیں حضور، مجھے کچھ ملے نہ ملے وہ لڑکی مل جائے، اگر خدا و رسول کو بھی اسی صورت میں دیکھوں تو مانوں گا، ورنہ سب سے باز آیا۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا، عاشق کے سوا کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا۔ اس زمانہ میں یہ صدا زیادہ لگاتا تھا، مزہ ہے پیاری کا، مزہ ہے پیاری کا، اور دیوان نے حافظ کے اشعار پڑھا کرتا تھا۔ اکثر لوگوں سے میں نے یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ اگر وہ لڑکی کسی وقت حضور کی قدم بوسی کے لیے جائے تو مجھے اطلاع کرنا۔ ایک روز بعد نماز مغرب مجھے خبر ہوئی کہ وہ لڑکی اور اس کی والدہ حضور انور کی قدم بوسی کو گئی ہیں۔ میں زنانہ حصے مکان کے قریب پہنچ کر صدا لگانے لگا۔ حضور انور نے اسی وقت دونوں کو رخصت کر دیا، مگر جب مجھ کو دروازے پر ٹہلتے دیکھا تو وہ ٹھٹک کر کھڑی ہو گئیں اور مرزا منم بیگ صاحب وارسی کو بلا کر انہوں نے کہا کہ حافظ کو دروازے سے ٹال دو۔ مرزا صاحب میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے، یہ زنانہ دروازہ ہے، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ جاؤ مردانہ کی طرف صدا لگاؤ، ادھر مستورات قدم بوسی کے لیے آتی ہیں۔ میں نے کہا، میں زنانہ مردانہ نہیں جانتا، جہاں جی چاہتا ہے صدا لگاتا ہوں۔ آپ کون ہیں؟ انہوں نے مجھ کو بہت برا گلا کہا اور یہ بھی کہا کہ میں ابھی حضور پر نور کو اطلاع کر کے تمہیں نکلواتا ہوں۔ میں نے کہا، تم خدا سے کہہ دو میں نہیں جاتا۔ وہ کبھی اندر جاتے کبھی باہر آتے تھے۔ یک بارگی وہ لڑکی خود مکان سے باہر نکل کر آئی اور کہنے لگی، حافظ بھائی کسی سے کچھ کہتے تھوڑی ہیں، یہ وقت بھی عجیب وقت تھا۔ اللہ اکبر۔ اس لڑکی کے نکلتے ہی اس کی والدہ بھی باہر آ گئیں اور دونوں اپنے گھر چلی گئیں۔ مرزا منم بیگ صاحب کو اپنی حکم عدولی کا سخت رنج ہوا اور وہ اسی وقت رحیم شاہ کے پاس گئے۔ چنانچہ رحیم شاہ صاحب اور مرزا منم بیگ صاحب حضور کی خدمت عالی میں حاضر ہوئے اور میری شکایت کرنے لگے۔ یہ خبر سن کر میں بھی وہاں پہنچ گیا تو حضور انور نے میری جانب نظر کر کے مسکرا کر فرمایا، نور محمد شاہ عبدالرؤف کے گھر میں کہہ دو کہ اپنی لڑکی کو لے کر ہمارے ہاں نہ آیا کریں، حافظ عاشق ہے، کسی روز پکڑ لیا تو قیامت تک نہ چھوٹنا مشکل ہے۔ پھر سنیے گا سرکار نے کیا فرمایا۔ نور محمد شاہ عبدالرؤف کے گھر میں کہہ دو کہ اپنی لڑکی کو لے کر ہمارے ہاں نہ آیا کریں، حافظ عاشق ہے، کسی روز پکڑ لیا تو قیامت تک نہ چھوٹنا مشکل ہے۔ اس شد و مت کی شکایت کا بھی چند لفظوں میں فیصلہ ہو گیا اور میں بدستور اسی عشق و محبت کے افسون کا دیوانہ رہا۔ میں کیا بیان کروں کہ انسان کی کیا حالت ہوتی ہے عشق میں۔ جب اس وقت کا خیال آتا ہے تو میرے خود حواس غائب ہو جاتے ہیں۔ اس لڑکی کے ناخن لے کر نائن میرے پاس آتی تھی، کنگھی چوٹی میں جو بال نکلتے ہیں وہ لے کر آتی تھی اور میں بے زریر روپے دے دیتا تھا اور دھوبن اس کے کپڑے لاتی تھی، اس کی بو سونگتا اور مست و مدہوش ہو جایا کرتا تھا۔ تو ناظرین و سامعین، آج کا یہ واقعہ ہم یہیں پر روکتے ہیں اور اس کی تیسری قسط سے پھر ہم پارٹ 3 شروع کریں گے اس کا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ
اچھا لگ رہا ہو تو ہمیں برائے کرم کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور جو لوگ اس کو نئے ہمارے چینل پر آئے ہیں وہ برائے کرم اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوست احباب میں بھی یہ قصہ جو ہے شیئر کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کرتے چلے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا وارث حق وارث۔